بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دو انتہائی تشویشناک خبریں ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی۔ ایک تو یہ ہے کہ ایران نے پاکستان کے اندر میزائل حملہ کیا ہے اور اس کے نتیجے میں 2 افراد جاں بحق اور متعدد زخمی ہوئے ہیں۔ یہ حملہ کیوں کیا گیا، اس کا رد عمل کیا ہے، اس کا جواب دیا گیا یا دیا جائے گا۔ اور دوسری خبر یہ ہے کہ جناب تحریک پاکستان طالبان نے کراچی کو ولایت کا درجہ دے دیا ہے۔ اس حوالے سے باقاعدہ انہوں نے ایک بیان جاری کیا ہے۔ میرا خیال ہے سب سے پہلے اس تشویشناک خبر کا ذکر کر دیتے ہیں۔ محمد خراسانی یہ تحریک طالبان پاکستان کے ترجمان ہیں۔ انہوں نے ایک بیان جاری کیا ہے جس کے مطابق کراچی کو ولایت کا درجہ دیا گیا ہے۔ ولایت تھوڑی سی اس کی تشریح کر دوں کہ ولایت کہا جاتا ہے کہ ایک آزاد خطہ جو کہ کسی کے کنٹرول میں ہو، صوبہ، ریاست، گورنریٹ، ایک جس طرح آپ سمجھ لیں کہ ایک ریاست کا درجہ دیا ہے اور وہاں پر اپنا والی مقرر کیا ہے۔ پاکستان کی جو تحریک طالبان ہے یعنی TTP نے مفتی صاحب کو اور نائب یا معاون والی مقرر کیا ہے استاد جاوید نامی شخص کو۔ اب اس سے تحریک طالبان پاکستان کے عزائم کھل کر ہمیں دکھائی دیتے ہیں، یہ سامنے آ گئے ہیں کہ کراچی کو اگر وہ اپنی ولایت قرار دیتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ کراچی پاکستان کی اکانومی کی شاہ رگ ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ وہاں پر طالبان کی پریزنس ہے کہ والی اور معاون والی کو مقرر کر دیا گیا ہے، تو یقیناً نیچے بھی شاخیں ہوں گی۔ خیر یہ ہمارے سیکیورٹی اداروں کا کام ہے، انٹیلیجنس اداروں کا کام ہے، ان کے لیے چیلنج ہے اور امید ہے وہ اس نیٹ ورک تک پہنچ جائیں گے۔ اس سے بھی زیادہ تشویشناک خبر یہ ہے کہ ایران نے آج الصبح بلوچستان کے ایک علاقے میں جسے گرین ماؤنٹن یا سبز پہاڑ کہتے ہیں، وہاں پر میزائل سے حملے کیے جس کے نتیجے میں 2 افراد جاں بحق ہو گئے۔ یہ پاکستان کے اندر کی میں بات کر رہا ہوں، اور متعدد افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ ہمارے دفتر خارجہ نے حسب سابق حسب معمول اس حملے کی مذمت کی ہے۔ ایرانی ناظم الامور کو دفتر خارجہ طلب کیا ہے، اس کے ساتھ احتجاج کیا ہے، احتجاجی مراسلہ تھما دیا ہے، اور اللہ خیر صلاح۔ اندازہ کریں کہ ایک نیوکلیئر ریاست جو کہ ہمیشہ ایران کو اپنا برادر اسلامی ملک گردانتی ہے، اس کے اندر اس کا پڑوسی برادر اسلامی ملک رات گئے میزائلوں سے حملہ کرتا ہے، اور ملک صرف کہتا ہے کہ اب کے مار کے دیکھ، اب دوبارہ نہیں مارنا۔ کیا کہا جائے؟ اسی ملک میں امریکی گھس کے آتے ہیں پاکستان کے اندر، افغانستان کے راستے ان کے ہیلی کاپٹر 1.5 گھنٹہ یا 1 گھنٹہ ایبٹ آباد تک آتے ہوئے محو پرواز رہتے ہیں، پونے گھنٹے کا ایبٹ آباد میں آپریشن کرتے ہیں، یہاں سے واپس چلے جاتے ہیں، نہ انہیں گرایا جاتا ہے نہ انہیں روکا جاتا ہے، بلکہ آنکھیں بند کر دی جاتی ہیں۔ یہ میں اسامہ بن لادن والے واقعے کا ذکر کر رہا ہوں۔ اسی ملک میں متعدد کارروائیاں ہوتی ہیں افغانستان کی جانب سے، ان کو صرف ان کے ساتھ بھی احتجاج کیا جاتا ہے، دھمکی دی جاتی ہے کہ آئندہ اگر کیا تو ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے۔ دوسری جانب ایران کا یہ کہنا ہے کہ جناب اس نے پاکستان میں ان دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے جو کہ ایران کے اندر دہشت گردی کی مختلف کارروائیوں میں ملوث تھے۔ حالانکہ دونوں ممالک یعنی پاکستان اور ایران کے مابین متعدد ایسے معاہدے ہیں کہ اگر ایک دوسرے ملک کے خلاف کوئی دہشت گرد کوئی ٹھکانہ استعمال کرتے ہیں تو اس کی انٹیلیجنس شیئرنگ کی جائے گی اور وہ ملک اس کے خلاف کارروائی کرے گا، اس دہشت گرد تنظیم کے خلاف۔ مثال کے طور پر اگر پاکستان کے اندر ایرانی کوئی دہشت گرد تنظیم موجود ہے یا ایران کے خلاف دہشت گردی کرنے والے موجود ہیں
تو ایران انٹیلیجنس انفارمیشن پاکستانی حکام کے ساتھ شیئر کرے گا اور پاکستان ان کے خلاف کارروائی کرے گا۔ اسی طرح اگر کوئی دہشت گرد تنظیم ایران میں موجود ہے اور پاکستان کے خلاف سرگرم عمل ہے تو پاکستان ایرانیوں کے ساتھ انٹیلیجنس شیئر کرے گا اور وہ ایران ان کے خلاف کارروائی کرے گا۔ لیکن ایران نے براہ راست پاکستان پر حملہ کیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس سائٹ سے حملہ کیا گیا، میزائل حملہ کیا گیا، میزائل داغے گئے، پاکستانی طیارے اس سائٹ کو تباہ کر دیتے، پھر مزہ آتا کہ پھر ہم دیکھتے کہ ایران دوبارہ جرأت کرتا کہ نہیں کرتا۔ یہ ایران کے ایران کی اس پالیسی کا تسلسل ہے۔ گزشتہ روز میں نے ویڈیو بھی کی تھی کہ ایران مشرق وسطیٰ کی جنگ میں بھی کود پڑا ہے، غزہ والی کارروائی پر یمن کے ساتھ، اور ایران نے شمالی عراق جسے آزاد کردستان کہا جاتا ہے وہاں پر حملے کیے، شام میں حملے کیے، اور یہی کہا کہ وہاں پر اسرائیلی جاسوسوں کے اڈے تھے یا ایران کے خلاف کارروائی کرنے والے دہشت گردوں کے ٹھکانے تھے جنہیں تباہ کیا گیا ہے۔ لیکن برادر اسلامی ملک کو بغیر اطلاع دیے ایران نے یہ کارروائی کی، اور پاکستان کو اس کا نوٹس نہیں لینا چاہیے، پاکستان کو اس کے خلاف جوابی کارروائی کرنی چاہیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارا مین سٹریم میڈیا خاموش ہے اس حوالے سے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے مین سٹریم میڈیا میں 90% جو لوگ ہیں وہ ایران کے حامی ہیں اور اہل تشیع ہیں، شیعہ مسلک سے ان کا تعلق ہے، اور وہ ہمیشہ ایران کے ساتھ رہتے ہیں اور وہ کبھی ایران کی مذمت نہیں کریں گے۔ شاید ہماری دفتر خارجہ کی ترجمان زہرا بلوچ جو ہیں وہ بھی اس حملے کی مذمت نہ کرتی اگر CNN اور الجزیرہ اور دیگر عالمی چینل اس کی رپورٹنگ نہ کرتے کہ ایران نے یہ حملہ کر دیا، تو ہم یہی کرتے کہ جناب کچھ بھی نہیں ہوا، یہ ویسے باتیں ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ہمارے سیکیورٹی ادارے اس طرح کی کارروائیوں کے خلاف بھرپور جوابی کارروائی نہیں کریں گے تو ہم یہ سمجھنے پر مجبور ہوں گے کہ پاکستان ایک مجبور لاچار ملک ہے، باوجود اس کے کہ ہم ایک ایٹمی ریاست ہیں۔ یہ لمحہ فکریہ ہے پوری قوم کے لیے، ہمارے حساس اداروں کے لیے، افواج پاکستان کے لیے، ایئر فورس کے لیے۔ اور کیا پاکستان کے پاس کوئی ایسا ڈیفنس میکنزم نہیں ہے کہ آپ میزائل حملوں کو روک سکیں؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے بطور پاکستان کا ایک شہری، محب وطن شہری۔ یہ میرا حق ہے پوچھنا کہ ہمیں کہا گیا ہے کہ پاکستان کی سلامتی کے لیے ہماری افواج 24 گھنٹے چوکس رہتی ہیں، لیکن یہ کیسی چوکسی ہے کہ ایران نے پاکستان کے اندر حملہ کیا اور ہم خاموش بیٹھے ہیں۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔